من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أساتذتنا ورقاب أحبابنا وزملائنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا بلغته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج کے اس اجتماع میں اے اللہ آپ کا وعدہ ہے، آپ نے 5 دفعہ قسمیں کھا کے فرمایا ہے اے اللہ اے اکرم الاکرمین، ہم آپ کی ذات کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اے اللہ اس کے باوجود آپ نے 5 قسمیں کھائیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. اے اللہ آج کے دن اس اجتماع میں آپ سب کو بخش دیں گے. اے اللہ ہم سب کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دیجئے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دیجئے، ہمارے اعزہ رشتہ دار کو بخش دیجئے، ہمارے بال بچوں کو بخش دیجئے. اے اللہ اے کریم آقا ساری امت مسلمہ کو بخش دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اے اللہ ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ ہمارے
ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ایک نمازی بھائی سید جنید صاحب ہیں، ان کے بچے تہامی ہیں، اور ایک نمازی بھائی عامر عاقل ہیں، ایک نمازی بھائی سلیم جعفر ہیں، ایک نمازی بھائی عبدالرزاق ہیں. اے اللہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے، یوسف صاحب نے، اور بہت سے لوگوں نے، ایک لمبی فہرست ہے. اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہیں. اے اللہ کوئی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین کوئی اپنے بچوں کی اولاد کے لیے پریشان ہے کہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے. اے اللہ ہمارے ایک حافظ صاحب، حافظ اقبال صاحب، انہوں نے درخواست کی ہے، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا. اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بہت سارے نمازی بھائیوں نے کہا ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مکانات نہیں ہیں. اے اللہ آپ کی زمین ہے، اے اللہ آپ کے خزانے ہیں، اے اللہ آپ کا حکم چلتا ہے. اے اللہ سب بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب کو رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے. اے اللہ خوشی کے موقع پر اے اللہ بادشاہ، دنیا کا بادشاہ اپنے خزانے کا منہ کھول دیتا ہے. اے اللہ آج آپ کے خوشی کا موقع ہے. اے اللہ آپ نے اپنے بندوں کو خوش کرنے کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ ہم آپ سے ساری خیریں مانگتے ہیں. اے اللہ ہم کو ساری خیریں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہماری اخروی زندگی بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمارا دین بھی اچھا کر دے. اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہمارے فلسطینی مجاہدین ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اے کریم آقا پورے فلسطین کو آزاد کر دے. اے اللہ پورے فلسطین کو آزاد کر دے. اے اللہ فلسطینی مجاہدین صرف تیرے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں. اے اللہ ساری دنیا نے، اے اللہ ان کے اپنوں نے، ان کے پڑائیوں نے سب نے منہ موڑ لیا ہے. اے اللہ مٹھی پر جماعت تیرے خاطر، تیرے دین کے خاطر، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو ہمارا قبلہ اول ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے وہی بات کہتے ہیں جو تیرے نبی نے کہی، اور تیرے نبی کی بات تو نے قبول کی. اے اللہ اسی ناز پر، اسی انداز پر ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر اس جماعت کو شکست ہو گئی اے اللہ پھر حرمین شریفین تک ان کے عزائم ہیں. اے اللہ ان مجاہدین کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان مجاہدین کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ اے اکرم الاکرمین اسرائیل کے جتنے بھی مال ہے اے اللہ ان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل جائے. اے اللہ جتنے ٹینک اور بارود ہیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل جائے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت باطل نے ارادہ کیا ہے حرمین شریفین تک پہنچنے کا، حرمین شریفین کو ایک آزاد شہر بنانے کا جس میں ہر آدمی گھومنے پھرنے آ سکے. اے اللہ ان عزائم میں ان کو خاسر و ناکام کر دیجئے. اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ابابیلوں سے مدد کی، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اصحاب فیل کو خاسر و ناکام کیا، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرما دے. اے اللہ پاکستان میں اسلامی معاشرت کو زندہ کر دے. اے اللہ پاکستان کے قرضوں کو اتار دے. اے اللہ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ ملک کے خیرخواہ بن جائیں، وہ قوم کے خیرخواہ بن جائیں. اے اللہ وہ امت کے خیرخواہ بن جائیں، وہ حرمین کے محافظ بن جائیں، وہ بیت المقدس کے محافظ بن جائیں. اے اللہ اے اکرم الاکرمین اے اللہ ہمارے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں حل فرما دے، ضرورت مندوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے کریم آقا، اے اللہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان میں خوب فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے کھیت و کھلیانوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے بازاروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے شہروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کراچی میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو کراچی کا امن اجاڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، اے اللہ کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ وہ نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ غریبوں کو چھوڑتے ہیں، نہ امیروں کو چھوڑتے ہیں۔ اے اللہ یہ ظالم درندے ہیں، اے اللہ ان درندوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ یہ کراچی تیرے دین سے محبت کرنے کا شہر ہے۔ اے اللہ یہ کراچی تیرے دین کی تبلیغ کا شہر ہے۔ اے اللہ یہ کراچی تیرے دین کے مدارس کو مدد کرنے کا شہر ہے۔ اے اللہ یہ زلزلہ زدگار کی مدد کرنے کا شہر ہے۔ اے اللہ یہ اعلان کریمت اللہ کے اندر چندے دینے والوں کا شہر ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ اب رحم فرما دے۔ اے اللہ 30 سال ہو گئے کراچی میں ظلم و بربریت کی ایک رات چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ کراچی میں امن قائم فرما دے، اے اللہ کراچی میں امن قائم فرما دے، اے اللہ کراچی میں امن قائم فرما دے۔ اے اللہ کراچی میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ پورے پاکستان کے اندر امن قائم فرما۔ اے اللہ بلوچستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ بلوچستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ بلوچستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ سرحدی علاقوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ سرحدی علاقوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پنجاب کو بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سارے صوبوں کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ آج کے دن تو ساری دعائیں سنتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ساری خیریں مانگتے ہیں۔ اے اللہ وہ خیریں بھی مانگتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وہ خیریں بھی مانگتے ہیں جو تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم کو ساری خیریں عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے کریم آقا ہم آہستہ آہستہ تجھ سے فریاد کریں گے، سب کی سن لے۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس مسجد اور مدرسے کے محسنین حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد بن نوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ اے اکرم الاکرمین بہت سارے اکابرین جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف الدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ آج کی عید میں اے اللہ آج میری ماں نہیں ہے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین میری ماں کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین
اے اللہ میرے والد صاحب کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جو لوگ جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جو اعزہ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عبدالرزاق لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب کی صاحبزادی، ان کی اہلیہ، اے اللہ مفتی مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، اے اللہ بہت سارے لوگ، مولانا تحسین صاحب کی اہلیہ، مولانا یوسف نوری صاحب کی صاحبزادی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ مولانا فضل محمد صاحب مدث اللہ العالی، مولانا انور بدخشانی صاحب مدث اللہ العالی، اے اللہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا یوسف نوری صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ، حضرت محمد بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قاری رفیق صاحب اور بھی بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کے رشتہ دار اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ جن کے نام لیے اے اللہ ان کی بھی ضرورتیں پوری کر دے، جن کے نام نہیں لے سکے لیکن آپ جانتے ہیں، اے اللہ ایک بچہ ابو بکر بیمار ہے، اے اللہ اس کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ایک نمازی ہمارے اس مسجد کے اندر نماز کے لیے نیت باندھی، اے اللہ وہ انتقال فرما گئے ہیں، اے اللہ ان کی اس موت کو ان کی شہادت کا ذریعہ بنا، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے کریم آقا تیرے دربار میں یہ آئے، تیرا وعدہ وصول کر کے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کا بلاوا آ جائے، اے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے بال بچوں کو بخش دے، اے اللہ آج راضی ہو جا، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا مسلمان بھائی جو ابھی نماز کی حالت میں انتقال کر گیا، اے اللہ اس کے خوب درجات بلند فرما، اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه